بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ٹرمپ نے کی 2 ریاستی حل کی بات، کہا نئی فلسطینی ریاست اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ نیو یارک میں نتن یاہو سے ملاقات۔ امریکہ، اسرائیل اور عرب ملکوں کے عہدیداروں کی نیو یارک میں میٹنگ، عادل الجبیر نے کہا ایران کی حکومت کو گرا دینا چاہیے۔ امریکہ اور عرب ملکوں کے لیڈرز کی جنوری میں چھوٹی ملاقات، ایران کے خلاف اتحاد بنایا جائے گا۔ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے نومبر سے پہلے نیا معاشی نظام بنا لیں گے، یورپی یونین نے کیا اعلان۔ رشیا، ترکی اور ایران کے وزیروں کی نیو یارک میں میٹنگ، ادلیب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تہران نے کہا اسرائیل کو سیریا میں حملوں کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ یمن کی ہادی حکومت نے یو این مشن کے ساتھ تعاون ختم کر دیا، کہا عالمی ادارے نے الحوثیوں کی انسانی حقوق خلاف ورزیوں کو اندیکھا کر دیا۔ شادی شدہ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ جسمانی تعلقات جرم نہیں رہے، سپریم کورٹ نے انگریزوں کے دور کا قانون برخاست کر دیا۔ بابری مسجد ملکیت مقدمے کی 29 اکتوبر سے سنوائی ہوگی، سپریم کورٹ نے اسلام میں مسجد کی حیثیت پر 1994 کے فیصلے کو بدلنے سے انکار کر دیا، کہا دونوں الگ معاملات ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی فلسطینی ریاست کی تائید کی ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی میں ہوگی۔ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ کچھ مہینوں کے اندر اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں گے۔ ٹرمپ سے ملاقات کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنا سیکیورٹی کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ ٹرمپ نے جب 2 ریاستی حل کی بات کی، نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنا سیکیورٹی کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ ٹرمپ نے اپنی ملاقات کے بعد نتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر نتن یاہو نے کہا کہ انہیں ٹرمپ کے اس ریمارک سے حیرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ 2 ریاستی حل چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل سے ہر ایک کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ فلسطینیوں کو اپنے آپ پر حکومت کرنے کا اختیار دیا جائے، بشرطے کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ برسرعام 2 ریاستی حل کی بات کی۔ نتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہاں، میں 2 ریاستی حل چاہتا ہوں، یہ بہترین راستہ ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول میں فلسطینی ریاست کی بات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات مانی کہ اسرائیل کی حکومت کا رویہ بہت جارحانہ ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بنجامن نتن یاہو کے ساتھ میٹنگ بہت اچھی رہی، یقیناً ہمیں بہت کچھ بات کرنی ہے۔ یروشلم میں جو کچھ ہم نے کیا اس کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا، لیکن کئی لحاظ سے اچھا رہا۔ کئی شعبوں میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، ہم فوجی معاملات پر اور تجارتی معاملات پر بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کی پالیسی کا بچاؤ کیا اور کہا کہ اسرائیل کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے اور جارحانہ ہونے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا بہت مشکل علاقہ ہے۔ یہ ملاقات یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین ٹاؤن میں ایک سکول پر حملہ کر دیا۔ اس کارروائی میں کئی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنین کے یابد علاقے میں ایک سکول پر یہ کارروائی کی اور اس موقع پر ٹیچرز اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ احتجاج کرنے پر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فوج یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر الخلیل یا ہبرون ٹاؤن کے علاقے میں تمام راستے بند کر کے مذہبی رسومات ادا کی، جس سے تناؤ پیدا ہو گیا۔
सऊदी अरब और यूएई के ओहदेदारों ने अमेरिका में होने वाले एक प्रोग्राम में ईरान की हुकूमत बदलने पर जोर दिया। खलीजी मुल्कों के नुमाइंदों ने जिस प्रोग्राम में ये बात कही उसमें इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर भी मौजूद थे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान की हुकूमत को गिरा देना चाहिए। इस बात का इम्कान नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया अपना रवैया बदलेगा। आदिल अल जुबैर ने ईरान के ताल्लुक से इत्तेहादी मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी रियासत के साथ किस तरह बात कर सकते हैं जो हमें हलाक करना चाहती है। सऊदी अरब और यूएई के ओहदेदारों ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अमेरिका के फैसले की तायद की। अमेरिका में यूएई के सफीर यूसुफ अल उतैबा ने कहा कि ईरान पर बैरूनी दबाव डालने की जरूरत है जिससे ईरान का रास्ता बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क, एशिया के मुल्क और अमेरिका को मिलकर ईरान को अलग थलग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब और यूएई पर मिसाइल छोड़ा गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ये मफरूजे की बात है लेकिन हकीकी मायनों में ये मफरूजा नहीं है। खलीजी मुल्क, इसराइल और इलाके के दूसरे मुल्क इस खतरे से दो चार हैं। यूएई के सफीर ने कहा कि ईरान यमन में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात में हमारा मफाद है कि लबनान में जो कुछ हुआ वो यमन में होने ना दिया जाए। उन्होंने जेनीवा बातचीत की नाकामी के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर ईरान के ताल्लुक से स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे ने इल्जाम लगाया कि ईरान अलहूसियों को मिसाइल दे रहा है जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ किया जा रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि अरब दुनिया में ईरान के पास इसके सिवा कोई रोल नहीं होना चाहिए कि वो अरब दुनिया से बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा कि ईरान जिस दहशतगर्दी और मसलक परस्ती पर अमल कर रहा है वो यकीनन नाकाम होगी। उन्होंने कतर पर भी उंगली उठाई और कहा कि कतर इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। अमेरिका जनवरी में अरब लीडर्स के साथ आला सतह की एक मीटिंग की तैयारी कर रहा है जिसका मकसद ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाना है। अमेरिका के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किम लिंडकिंग ने पिछले कुछ दिनों से अरब मुल्कों का दौरा शुरू किया है ताकि नाटो की तरह एक इत्तेहाद बनाने के बारे में तायद हासिल की जा सके। इस इत्तेहाद में जीसीसी मुल्कों के अलावा अमेरिका, इजिप्ट और जॉर्डन शामिल होंगे। ये इत्तेहाद फौजी मामलात के अलावा सियासी और मौसमी मामलात में तालमेल करेगा। उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा कि हम जितनी ज्यादा ताउन की कोशिशें करेंगे खित्ते के इस्तेहकाम के हवाले से ये इतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस खित्ते के मुल्कों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि यूरोपीय मुल्क ईरान न्यूक्लियर डील को बचाने के लिए नवंबर से पहले एक मुतवाजी मौशी निजाम बना लेंगे जिसका मकसद ईरान के साथ बिजनेस को अमरीकी पाबंदियों से बचाना है। फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि यूरोपीय मुल्क एक खुसूसी मैकेनिज्म बना रहे हैं। इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में यूरोपीय मुल्कों ने चाइना और रशिया के साथ मिलकर इस मैकेनिज्म से इत्तेफाक किया था। अमरीका नवंबर के महीने से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाने वाला है जिनमें खासतौर पर ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने भयानक तबाही के हथियारों के ताल्लुक से दोगलेपन इख्तियार करने पर मगरबी मुल्कों पर तनकीद की है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान इराक जंग में हिस्सा लेने वाले कमांडर्स के साथ मुलाकात करते हुए ये बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि 1980 के दहे में लड़ी जाने वाली ईरान इराक जंग के दौरान मगरबी मुल्कों ने इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की पीठ ठोंकी थी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के अमेरिका के फैसले की मजम्मत की और कहा कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो किसी भी मुल्क को आलमी समझौता तोड़ने की इजाजत ना दे। रूहानी ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद ये बात कही। ईरानी सदर ने जनरल असम्बली के 73वें सेशन के मौके पर यह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आलमी कानून की हिफाजत करना यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है। ईरान न्यूक्लियर डील को सिक्योरिटी काउंसिल की भी मंजूरी हासिल थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोके। रशिया, तुर्की और ईरान के वजीरों की एक मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई जिसमें सीरिया बहरान, खासतौर पर इदलिब की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ, रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ और तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने 73वें जनरल असम्बली सेशन के मौके पर यह मुलाकात की। हाल ही में रशिया और तुर्की ने इदलिब में एक बफर जोन बनाने से इत्तेफाक किया था जिसके जरिए इदलिब में सीरियन फौज के ऑपरेशन को टाला गया। इसराइल गोलान पहाड़ियों के इलाके में एक क्रॉसिंग पॉइंट खोलने की तैयारी कर रहा है। मुल्क के वजीर दिफा एविगोल लिबरमैन ने यह बात बताई। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान गोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। हाल ही में सीरियन फौज ने बैरूनी मुल्कों की मदद रखने वाले मिलिटेंट्स को हराते हुए गोलान पहाड़ियों के करीब सरहदी इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया। एविगोल लिबरमैन ने कहा कि गोलान पहाड़ियों में मामूल के ऑपरेशन शुरू करने का दारोमदार सीरिया पर है।
یمن کی عبدالرب منصور ہادی حکومت نے یونائٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق مشن کے ساتھ تال میل ختم کر دیا ہے اور الزام لگایا کہ یو این مشن نے الحوثیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اندیکھا کر دیا ہے۔ سعودی اتحاد نے حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کو رد کر دیا تھا جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہادی حکومت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حکومت یونائٹڈ نیشنز کے اس مشن کے اختیار کو ماننے سے انکار کرتی ہے جس نے اپنی رپورٹ میں قابل قبول معیارات استعمال نہیں کیے۔ دنیا بھر سے وقت گیٹ سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ٹرمپ نے کی دو ریاستی حل کی بات، کہا نئی فلسطینی ریاست اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ نیو یارک میں نتن یاہو سے ملاقات۔ امریکہ، اسرائیل اور عرب ملکوں کے عہدیداروں کی نیو یارک میں میٹنگ۔ عادل الجبیر نے کہا ایران کی حکومت کو گرا دینا چاہیے۔ امریکہ اور عرب ملکوں کے لیڈرز کی جنوری میں چوٹی ملاقات، ایران کے خلاف اتحاد بنایا جائے گا۔ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے نومبر سے پہلے نیا معاشی نظام بنا لیں گے، یورپی یونین نے کیا اعلان۔ رشیا، ترکی اور ایران کے وزیروں کی نیو یارک میں میٹنگ، ادلیب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تہران نے کہا اسرائیل کو سیریا میں حملوں کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ یمن کی ہادی حکومت نے یو این مشن کے ساتھ تعاون ختم کر دیا، کہا عالمی ادارے نے الحوثیوں کی انسانی حقوق خلاف ورزیوں کو اندیکھا کر دیا۔ شادی شدہ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ جسمانی تعلقات جرم نہیں رہے، سپریم کورٹ نے انگریزوں کے دور کا قانون برخاست کر دیا۔ بابری مسجد ملکیت مقدمے کی 29 اکتوبر سے سنوائی ہوگی، سپریم کورٹ نے اسلام میں مسجد کی حیثیت پر 1994 کے فیصلے کو بدلنے سے انکار کر دیا، کہا دونوں الگ معاملات ہیں۔ جارٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو چائنا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی ہے۔ ایک دن پہلے سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر نے الزام لگایا تھا کہ چائنا امریکہ میں 6 نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو شکست دے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور چائنا کے بیچ تجارتی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چائنا دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، امریکہ کو چاہیے کہ وہ چائنا کو نشانہ نہ بنائے اور اس پر تنقیدیں کرنا بند کرے۔ یہ غلط الفاظ ہیں اور غلط عمل ہے جس سے آپسی تعلقات کو دھکا لگے گا اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفادات متاثر ہوں گے۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ سپریم کورٹ نے شادی شدہ مرد اور عورت کے بیچ ناجائز جسمانی تعلقات کو جرم کے دائرے سے باہر نکال دیا ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت والی 5 ججوں کی بینچ نے اس سلسلے میں تعزیرات ہند کی دفعہ 497 کو غیر دستوری قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ ناجائز جسمانی تعلقات لوگوں کی ایک بھول ہو سکتی ہے اور طلاق کی بنیاد ہو سکتی ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہو سکتا۔ تعزیرات ہند کی دفعہ 497 میں کہا گیا تھا کہ جو بھی کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ اس مرد کی مرضی کے بغیر جسمانی تعلقات رکھتا ہے وہ ریپ کے برابر ہے اور قابل سزا جرم ہے۔ جسٹس اندو ملہوترا نے کہا کہ سیکشن 497 دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ دفعہ 497 سے عورتوں کی جنسی آزادی متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ کے ذریعے عورتوں کو ان کے اختیارات سے منع کیا گیا ہے۔ سیکشن 497 سے عورتوں سے ان کا وقار چھینا گیا ہے۔ سیکشن 497 سے عورتوں کے برابری کے موقع اور برابری کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ 5 ججوں کی بینچ نے اتفاق رائے سے دفعہ 497 کو غیر دستوری قرار دیا اور کہا کہ یہ کھلی زیادتی ہے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ اس دفعہ کے تحت عورتوں کے ساتھ مردوں کی جاگیر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس قانون کے تحت 5 سال جیل اور جرمانے کی سزا ہو سکتی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس قانون سے عورتوں کی انفرادیت کو دھکا لگتا ہے اور چائنا، جاپان اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں یہ جرم نہیں ہے۔ جسٹس مشرا نے کہا کہ ناجائز جسمانی تعلقات ایک ایسی شادی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں جس میں خوشی نہیں تھی۔ یہ 158 سال پرانا قانون ہے جو انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریمارک کیا کہ شوہر عورت کا آقا نہیں ہوتا۔ ہر وہ نظام دستور کے خلاف ہے جو عورتوں کے ساتھ ناشائستگی اور امتیاز کا رویہ رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 1994 کے ایک فیصلے کو بدلنے سے انکار کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد اسلام کا اٹوٹ حصہ نہیں ہے۔ اس طرح بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کے کیس کی سنوائی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ یہ ایک حساس سیاسی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت والی بینچ نے 2-1 کے اکثریتی فیصلے سے کہا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ ثبوتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا اور مسجد کے بارے میں سابقہ فیصلے کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جسٹس اشوک بھوشن نے چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ فیصلہ پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ جس پس منظر میں 5 ججوں کی بینچ نے 1994 میں فیصلہ دیا تھا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جسٹس بھوشن نے 1994 میں دیے گئے فیصلے سے اتفاق کیا کہ نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسماعیل فاروقی کیس کے حقائق بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے پر لاگو نہیں ہوتے۔ جسٹس عبد النظیر نے 2 دوسرے ججوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ کیا مسجد اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ مذہبی عقیدے کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے اور اس کے لیے تفصیلی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بعض درخواست گزاروں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ 1994 کے مسجد کے بارے میں فیصلے کا اثر ایودھیا ملکیت مقدمے پر پڑ سکتا ہے۔ ججوں نے کہا کہ وہ 29 اکتوبر سے شروع ہونے والے ہفتے سے بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کے کیس کی سنوائی شروع کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اسلام میں مسجدوں کی حیثیت کے مسئلے کو 5 ججوں کی بینچ سے رجوع کرنے کی درخواست قبول نہیں کی۔ اس دوران مسلم رہنما ظفر یاب جیلانی اور اقبال انصاری نے کہا کہ اسماعیل انصاری کے بارے میں 1994 کے کیس کا ایودھیا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر اپیلوں پر نہیں پڑے گا۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوشچن یا لیگل کوشچن تھا جس کو سپریم کورٹ نے کلیریفائی کر دیا۔ سپریم کورٹ نے خود ہی کہا، جیسا مجھے بتایا گیا، کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس اپیلس کے تعلق سے، اور یہ ایک کنٹیکسٹ میں آبزرویشن تھے، دے ور ناٹ مینٹ فار جنرل یوز۔ تو جب سپریم کورٹ خود کلیریفائی کر چکا ہے تو اب پھر اس کو ہم سے کیوں پوچھے؟ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے تو ہمارا پہلے سے ویو تھا، اس کا اپیلوں پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ تو جہاں تک یہ بات تھی کہ موسک میں کہ نماز کے لیے ضروری ہے، یہ سب آپ لوگ جو لوگ نہیں جانتے ہیں قانون، وہ سب بحث کر رہے تھے میڈیا میں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ آج 1994 سے لے کے اور 2018 تک کیا ہندوستان کی کوئی ایک مسجد اس 94 کے ججمنٹ کے بیس پر وہاں نماز پڑھنے سے روکا کیا کسی کو؟ اس کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا۔ آرٹیکل 25 میں ایک کنسپٹ ہے ایسینشلٹی آف پریکٹس۔ اس ججمنٹ میں 94 میں کہا گیا کہ اٹ از ناٹ ایسینشل، اس لیے ایکویشن کو انہوں نے کہا کہ ایکویشن پر اثر نہیں پڑے گا، اس کنٹیکسٹ میں تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اسے کلیریفائی کر دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے 3 طلاق پر پابندی سے متعلق آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسد اویسی نے کہا کہ 3 طلاق آرڈیننس سے عورتوں کے ساتھ اور زیادہ ناانصافی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ججمنٹ میں کہیں پر بھی سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرپل طلاق ہیز بین سیٹ اسائڈ۔ اب یہ حال ہمارے لا منسٹر کا ہے بیچاروں کا کہ ججمنٹ کو بھی پڑھ کے آرڈیننس میں غلط لکھتے اس کو، کہ کیا یہ کیس کی شروعات مسلم خواتین کے کورٹ کے جانے سے ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ یہ کیس کی شروعات جو 2 ججز تھے سپریم کورٹ کے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ایک ہندو لڑکی کا کیس تھا جس نے اس کو اپنے ماں باپ کی جائیداد میں حصہ اس کے بھائیوں نے نہیں دیا، وہ کیس تھا۔ تو وہ کیس کا سپریم ہائی کورٹ نے
اس لڑکی کے فیور میں ججمنٹ دیا کہ اس کو حصہ ملنا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے اس لڑکی کے بیٹی کے خلاف فیصلہ دیا اور ججمنٹ کے ختم ہونے پر دونوں ججز نے, جس کو آج ایک NGT کا ٹرائبیونل کا چیئرمین بنایا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ مسلم سماج میں عورتوں سے بھی ناانصافی ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو PIL میں کنورٹ کر دیتے. جب یہ PIL میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد یہ پورا پروسیس شروع ہوا. تو اس میں آپ پرسنل لا بورڈ کو ذمہ داری نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ اس کا اوریجن ہے, کیسے یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا. یقیناً پرسنل لا بورڈ نے تمام لوگوں سے اپیل کی اور سپریم کورٹ میں ایک ریٹن کمٹمنٹ ایفیڈیوٹ دیا کہ ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد اپنی وائف کو, اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق کے ذریعے رشتہ طلاق دیتا ہے تو اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا. مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا ہے کہ ٹرپل طلاق دینا گناہ ہے. یہ پرسنل لا بورڈ کی مہم چل رہی, ریفارم موومنٹ چلا, کئی جلسے ہوئے پورے ہندوستان میں, آج بھی ہو رہے ہیں. تو ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں قانون بنانے سے سماج کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. جموں کشمیر میں 2 الگ الگ انکاؤنٹرز میں ایک فوجی جوان اور 3 ملٹنٹس ہلاک ہو گئے. پولیس نے کہا کہ بڈگام ضلع کے ایک گاؤں میں ایک انکاؤنٹر میں 2 ملٹنٹس ہلاک ہو گئے, جن میں ایک سابق اسپیشل پولیس آفیسر شامل ہے. 2 ملٹنٹس کی پہچان شیراز بھٹ اور احمد ڈار کی حیثیت سے کی گئی ہے. ان دونوں کا تعلق حزب المجاہدین سے بتایا گیا ہے. ان میں سے عرفان ڈار نے SPO کی حیثیت سے کام کیا تھا اور 2 مہینے پہلے ہی پولیس سے الگ ہوا تھا. اس سے پہلے اننت ناگ میں لشکر طیبہ کے ایک مقامی کمانڈر آصف ملک ہلاک ہو گیا. اس انکاؤنٹر میں ایک سپاہی بھی مارا گیا. جیسے ہی لشکر ملیٹنٹ کی ہلاکت کی خبر پھیلی, اننت ناگ ٹاؤن میں بند منایا گیا اور اس موقع پر تناؤ دیکھا گیا اور جھڑپیں بھی ہوئیں. ہندوستان نے OIC میں کشمیر مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر تنقید کی ہے. ہندوستان نے کہا کہ OIC کو انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے. OIC 57 مسلم ملکوں کی تنظیم ہے جو 1969 میں قائم کی گئی تھی. پاکستان نے OIC میں کشمیر مسئلہ اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندوستان ریاست میں ظلم کر رہا ہے. ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ OIC کو کشمیر مسئلے پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ بالکل غیر ضروری معاملہ ہے. ایکٹر نانا پاٹیکر نے ایکٹریس تنوشری دتا کے الزامات پر اپنی خاموشی توڑی ہے. سابق اداکارہ کو انہوں نے قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے. تنوشری دتا نے الزام لگایا تھا کہ نانا پاٹیکر نے ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی. 66 سالہ اداکار نے ایک میگزین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ تنوشری دتا یہ بات کیوں کہہ رہی ہے اور جنسی ہراسانی سے ان کا کیا مطلب ہے. سیٹ پر 50 سے 100 لوگ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تنوشری دتا کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اداکارہ نے الزام لگایا کہ نانا پاٹیکر عورتوں کی بے عزتی کرنے کے عادی ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. ٹرمپ نے کی 2 ریاستی حل کی بات, کہا نئی فلسطینی ریاست اسرائیل کے سیکیورٹی کنٹرول میں ہونا چاہیے. نیو یارک میں نتن یاہو سے ملاقات. امریکہ، اسرائیل اور عرب ملکوں کے عہدیداروں کی نیو یارک میں میٹنگ. عادل الجبیر نے کہا ایران کی حکومت کو گرا دینا چاہیے. امریکہ اور عرب ملکوں کے لیڈرز کی جنوری میں چھوٹی ملاقات. ایران کے خلاف اتحاد بنایا جائے گا. امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے نومبر سے پہلے نیا معاشی نظام بنا لیں گے. یورپی یونین نے کیا اعلان. رشیا، ترکی اور ایران کے وزیروں کی نیو یارک میں میٹنگ. ادلیب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. تہران نے کہا اسرائیل کو سیریا میں حملوں کے لیے پچھتانا پڑے گا. یمن کی ہادی حکومت نے UN مشن کے ساتھ تعاون ختم کر دیا. کہا عالمی ادارے نے الحوثیوں کی انسانی حقوق خلاف ورزیوں کو اندیکھا کر دیا.
شادی شدہ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ جسمانی تعلقات جرم نہیں رہے، سپریم کورٹ نے انگریزوں کے دور کا قانون برخاست کر دیا۔ بابری مسجد ملکیت مقدمے کی 29 اکتوبر سے سنوائی ہوگی، سپریم کورٹ نے اسلام میں مسجد کی حیثیت پر 1994 کے فیصلے کو بدلنے سے انکار کر دیا، کہا دونوں الگ معاملات ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔